السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 4۔ سب سے پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، جو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ نازل کا مطلب کیا کہ اوپر سے نازل ہونا، یعنی کہ اوپر سے اتارنا۔ تو جو آپ کی طرف اتارا گیا، آپ سے مراد اب یہاں پہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے؟ تو ان کے اوپر کیا اتارا گیا؟ قرآن۔ اور قرآن کے علاوہ جو کچھ بھی اتارا گیا، کیونکہ وہی جو تھی وہ قرآن کی شکل میں بھی آئی تھی، اور قرآن کے علاوہ بھی آپ کو رہنمائی دی جاتی تھی جو حدیث کی شکل میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو آپ پر اتری تھیں اور جو اتارا گیا تھا۔ اب آپ سے پہلے کیا اتارا گیا تھا؟ تورات، زبور، انجیل، صحیفے۔ کس پہ اتارے گئے تھے؟ پیغمبروں پر۔ اب یہاں پہ یاد رکھیں کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو گزشتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے، ان پر عمل درست نہیں ہے، مگر پھر بھی ایمان ضروری ہے۔ مثلاً کہ پچھلی کئی شریعتوں میں نا بیت المقدس قبلہ تھا، لہٰذا اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر عمل یعنی نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ حکم منسوخ ہو چکا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم سے پہلے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پر نازل فرمایا، ان سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے۔ یعنی کہ یہ اقتدار رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام پر کتابیں نازل فرمائیں، اور ان میں جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے نا وہ سب حق ہے۔ قرآن شریف پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برحق ہے، اور اس کو تفصیلاً جاننا فرض کفایہ ہے۔ اب آگے ہے، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ جو متقی لوگ ہیں قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا ہوگی، حساب وغیرہ ہوگا، اس سب پر وہ یقین رکھتے ہیں، اس میں انہیں ذرا سا بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اس میں یہاں پہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو یہودی اور عیسائی تھے نا، ان کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں تھا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا یہی عقیدہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور خصوصاً یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی نا تو صرف چند دن ہی جائیں گے، اس کے بعد ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ آخرت کی زندگی ایسا ہے کہ یقین رکھنا ضروری ہے، جیسے کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو۔ متقین کی یہی صفت ہے کہ وہ آخرت میں حق تعالیٰ کے سامنے پیشی اور حساب کتاب، پھر سزا اور جزا کا نقشہ ہر وقت اپنے سامنے رکھتے تھے۔ تو آخرت پر ایمان کو خاص طور پر یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ آخرت پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ تو آخرت پر ایمان رغبت، خوف اور اعمال صالحہ کا باعث بھی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔